السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی. ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی فضل سبحان کے درمیان جو چلنے والا ایک مکالمہ ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں بہت ہی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. مفتی فضل سبحان صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس مدلل انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیا ہے وہ قابل ستائش اور قابل داد ہے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنی دنیا بسا کر، یعنی کہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر، اپنا کوئی پیج بنا کر، انسٹاگرام پہ کوئی آئی ڈی بنا کر وہ اپنے کچھ فالوورز بنا لیتے ہیں. اب ان کے درمیان ہی وہ مختلف ویڈیوز بنائیں گے، دعوے کریں گے، دنیا بھر کو للکارتے ہیں اور چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار فلاں اسکالر ہے، فلاں شخص ہے، فلاں انجینئر ہے، وہ اتنے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے لیکن کوئی اس کے چیلنج کا جواب نہیں دے رہا، آیا کوئی تو اس میں بات ہوگی. لیکن وہی شخص جب کسی علمی بندے کے سامنے روبرو بیٹھتا ہے تو اس کی جتنی بھی علمیت ہوتی ہے، جو اس کے جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں، اس کا جتنا مطالعہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ایکسپوز ہو کر رہ جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے اپنا ایک جہلم میں اپنا ایک خانقاہ بنائی ہوئی، ایک مجلس گاہ بنائی ہوئی ہے، اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اب یا تو وہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی پست ہوتی ہے کہ وہ اعتراض نہیں کرنا جانتے، یا پھر وہ سوال اٹھانا نہیں جانتے، یا پھر کچھ لوگوں کے علمی لیول یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو بھی آپ بات کر لیں وہ اس کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں. اعتراض کرنا، سوال اٹھانا، جواب ڈھونڈنا، وضاحتیں مانگنا، یہ اس شخص کا کام ہوتا ہے کہ جو خود سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہو. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا ٹی وی چینل پر آئے، اور ٹی وی چینل پر پھر جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص تھے وہ مفتی فضل سبحان، ایک نوجوان عالم دین، نوجوان اسکالر، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی مدلل انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو سامنے وہ موجود تھے. اس پروگرام کے اینکر رویس ربانی صاحب تھے، اور یہ پروگرام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا. یہ موقع ایسا تھا کہ جس میں انجینئر محمد علی مرزا کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و منقبت بیان کرتے، جبکہ اویس ربانی کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت ہی اچھی فضا بنی ہوئی ہے پیار و محبت کی، تو ایسے موقع پر کسی اختلافی مسئلے کی طرف نہ جایا جائے. لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر علمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں للکارنا، پکارنا، چیلنجز کرنا، اس چیز کا دورہ ہوتا ہے، لیکن سامنے کوئی بیٹھا ہوا ایسا شخص نہیں ہوتا جو ان چیلنجز کا جواب دے. تو یہاں پر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے وہی کرنے کی کوشش کی، ایک اختلافی مسئلے کی طرف، جو کہ حقیقتاً کوئی اختلافی ہے نہیں، لیکن انہوں نے اس کو اختلافی بنا کر پیش کیا، جس پر حضرت مفتی فضل سبحان صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی. تو یہ بہترین موقع تھا، اور میرے خیال میں انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا اسی وقت مار دیا تھا جب انہوں نے ٹی وی چینل پر آنے کا فیصلہ کیا. انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان کے معتقدین ہیں، ان کے مریدین ہیں، ان کو جو بھی ان کے کان میں بات ڈالیں گے وہ اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ایک عام انسان، پھر جب اللہ نے اس کو علمیت سے بھی نوازا ہو، وہ آپ کی بات کو منوان تسلیم نہیں کرتا، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں آپ کی بات کے جواب دینے کے لیے. تو یہاں پر مفتی فضل سبحان صاحب نے جو جواب دیا، اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ آج بھی انجینئر محمد علی مرزا سے رابطہ کیا گیا، ٹی وی چینل پر ان کو پروگرام میں مدعو کیا گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور میرا خیال میں کہ وہ اب انکار ہی کرتے رہیں گے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پر ٹکر کے لوگ موجود ہیں جن سے الجھنا ان کے لیے، ان کی فین فالوئنگ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.